بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، انسانی تاریخ کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ تقریباً پوری انسانیت جو کوئی بھی علم تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی نظر میں کسی حد تک قابل قبول علم ہے۔ اس کے کئی گوشے ایسے ہیں، کئی پہلو ایسے ہیں جو کہ بڑی حد تک قابل قبول ہیں اور کچھ مشکوک بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک الہامی تاریخ بھی چلتی ہے۔ الہامی تاریخ سے مراد وہ تاریخ کا پہلو، وہ تاریخ کے واقعات جن کا ذکر الہام میں ہوا ہے۔ مثال کے طور پر تورات پر، زبور پر، انجیل میں، اور جو اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس میں وہ وارد ہوئے۔ لیکن تاریخ کے انسانی کی یہ ستم ظریفی ہے کہ اس دنیا میں ایسی اعلیٰ ترین شخصیات، ایسے پاکیزہ ترین نفوس جنہوں نے اپنے دور میں انسانیت کے اوپر انمٹ نقوش پیدا کیے، ان کی زندگیوں کو بدلا، پورے معاشرے کے اندر ایک انقلاب لے کر آئے، ایک بنیادی سطح سے، گراس روٹ لیول سے تبدیلی لے کر آئے۔ لیکن ستم ظریفی تاریخ کی یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت کا ذکر انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ الہامی تاریخ میں تو بھرپور ملے گا، لیکن انسانی تاریخ میں نہیں ملتا۔ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں ملنے لگا، آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی نہیں ملتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا، یہاں تک کہ صرف 2000 سال پہلے تشریف لانے والے وجیہ دنیا والآخرہ یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر بھی آپ کو تاریخ انسانی میں نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو الہامی تاریخ پر یا الہام کے اوپر یقین نہیں رکھتے، ان کے نزدیک ان تمام شخصیات کا وجود تاریخ میں نہیں ہے، لہذا ان کا تذکرہ کرنا یا ان کو ماننا کسی طور پر بھی ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس تمام تر ستم ظریفی کے باوجود ایک ایسی ہستی دونوں تاریخوں میں بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے، الہامی تاریخ میں بالخصوص اور انسانی تاریخ میں بھی، چاہے وہ ان کے عقیدے کے ساتھ اتفاق کرے یا اختلاف بھی کرے، لیکن اختلاف کرنے کے باوجود بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایسی عظیم ترین ہستی ضرور تشریف لائی تھی، انہوں نے ضرور ایک کردار ادا کیا تھا، ان کی حیات مبارکہ محفوظ ہے۔ ہمیں اختلاف تو ان بدبختوں کو نعوذ باللہ ہوتا ہے، لیکن ان کے وجود سے، ان کی حیات مبارکہ سے ان کو انکار ممکن نہیں ہے، اور وہ ہستی ہے ہم سب کے، آپ سب کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کے اوپر نان مسلم دہریے اگرچہ ایمان تو نہیں لاتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ ضرور تاریخ کا ایک اہم ترین کردار ہو کر گزرے۔ یہ الحمدللہ ترہ امتیاز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مبارک جو سے ہے حیات میں ان کو نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کے شہدائیوں، ہم اب اسی بات کو یہاں پر تھوڑا سا روکتے ہوئے اس نقطہ نظر کے اوپر غور کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कॉन्टेक्स्ट में और उसके अलावा भी अल्हाम की सूरत में जो बुलंद तरीन मकाम अता फरमाया था, उसकी हकीकत क्या है? उसकी हकीकत की बहुत तफसील तलब है, लेकिन आज हम उसका एक पहलू ही देखेंगे और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौका दिया तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीन जो अखलाकियात हैं, अखलाकी तालीमात हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला गौर फिक्र करेंगे कि वो क्या है। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, आसा यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, कि अन करीब ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको बुलंद करेंगे मुकाम महमूद तक। क़यामत के दिन लोग जब बहुत परेशानी के आलम में होंगे, वो देखेंगे कि एक नहायत ही नूरानी शख्सियत एक ऊंचे से मुकाम पे खड़ी है और जिस जगह वो खड़े हैं वो जगह बुलंद होती जा रही, बुलंद होती जा रही, बहुत बुलंद होती जा रही, ऊंची से ऊंची होती जा रही, और फिर इंतहाई बुलंद मुकाम पे खड़े होके वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत ही नहायत ही मुनफरिद तरीन अंदाज में तारीफ करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे उस वक्त अल्लाह ताला अपनी तारीफ के लिए, अपनी सना के लिए ऐसे अल्फाज सिखाएंगे जो आज तक मुझको नहीं सिखलाए गए। ये सिर्फ क़यामत के दिन ही जब मुझको मकाम महमूद पर खड़ा किया जाएगा, उस वक्त मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द बयान करूंगा और वो उसी वक्त ही मुझे सिखाई जाएगी और मैं अल्लाह ताला के हुक्म पर, उनके उस इल्म के देने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा कि फिर एक वक्त आएगा अल्लाह ताला फरमाएंगे सल तूता, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब हुक्म कीजिए, आप बताइए, फरमाइए कि क्या चाहते हैं, आपकी बात मान ली जाएगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उम्मती उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, इसको अज़ाब ना देना, इसको दोज़ख में ना पहुंचाना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक बहुत बड़ा गुरोह जो कि जहन्नम में उम्मत का जाने वाला होगा, तो अल्लाह ताला उसको रोक लेंगे और हुक्म होगा कि इनका रुख अब जन्नत की तरफ कर दिया जाए। कितना टाइम है? 10 मिनट। जन्नत की तरफ कर दिया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोबारा मैं अल्लाह की तारीफ पे लग जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे सल तूता, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए, आपकी बात मानी जाएगी। तो वो फिर यही फरमाएंगे उम्मती उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत को अज़ाब से बचा लेगा। तो फिर अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर अल्लाह ताला एक और गुरोह को जिसके मुतल्लिक जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, वो भी रोक लिया जाएगा और उसका रुख भी जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दोबारा मैं तारीफ करूंगा उन अल्फाज की जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाए होंगे उस मौका पर। तो फिर अल्लाह ताला
فرمائیں گے سل توتا سل توتا سل توتا، یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی بات مانی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو پھر وہی بات ہوگی کہ ایک اور گروہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا رخ بھی جہنم کی بجائے جنت کی طرف کر دیا جائے گا۔ یہ ہے بلند مقام کی حقیقت۔ پھر آپ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایک جائزہ لیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا اور فرمایا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس، وہ بہت زیادہ باغی ہو چکا ہوا ہے، تو اس کو جا کے ہمارا پیغام پہنچائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا یا اللہ مجھے ڈر ہے وہ مجھے جھٹلائیں گے، ان کے جھٹلانے پر مجھے دکھ ہوگا، یا اللہ پاک میری زبان کمزور ہے اور میں بات کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہوں، لہذا آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر مقرر کیجئے تاکہ وہ میری جگہ وہ بات کر پائیں، کیونکہ وہ بہت فصیح و بلیغ قسم کے مقرر ہیں۔ یا اللہ پاک مجھ سے انجانے میں ان کی قوم کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو مجھے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہ مجھ سے وہ پوچھیں گے کہ بھائی ہمارے ریکارڈ میں تو تم نے یہ قتل کیا تھا، اس کا اب کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنائے دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو ملاحظہ فرمائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو اس وقت ابتداً آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ حکم یہ تھا کہ سب لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے وقت قبلے کے لیے رخ کریں بیت المقدس کی طرف، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ مقرر کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل کر آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور کیا اور دیکھا اوپر کی جانب، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ بیت اللہ کو حالہ کعبہ بنایا جائے، تو لو آپ کی اس خواہش کے اوپر، آپ کے اس طرح نظریں اٹھانے کے دیکھنے پر ہم نے بیت اللہ ہی کو کعبہ بنا دیا۔ چنانچہ اسی دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد مدینہ کی مسجد تھی، اس میں نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے قبلہ چینج کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا، صحابہ کرام نے رخ پھیرا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہو گئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صفوں سے گزرتے ہوئے آگے جا کے کھڑے ہو گئے اور اس طرف رخ کر کے، جس طرف بیت اللہ تھا اس طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اسی مسجد سے، اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ دو قبلوں والی مسجد، جہاں پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف پہلا قبلہ تھا، پھر دوسرا آخری قبلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ دلائل دینے پڑے آپ نے مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آسمان کی طرف چہرہ انور کیا، نگاہ اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نگاہ اٹھانے پر ہی حکم صادر کر دیا کہ جو آپ کی خواہش ہے ویسا ہی ہم کیے دیتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلند شان، میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر کھڑے ہو کے صرف اپنی امت کے لیے پکاریں، اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے اللہ سے بار بار درخواستیں کریں، تو ہمارا کیا رد عمل ہے؟ ہم کس حد تک اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عقیدے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، کس قدر اس ایمان لائے ہوئے ہیں، کس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہے، کس قدر ہماری زندگیاں، ہمارا حلیہ، ہمارا گیٹ اپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، یہ سوال ہم سب کو کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بھرپور شفقت پر، بھرپور امت کے ساتھ محبت پر ہمارا کیا رد عمل ہے، وہ کیا ہونا چاہیے اور حقیقت میں ہم کیا ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا ادراک عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی جواب پورے طور پر حق کے ساتھ ادا کریں، پورے طور پر ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سنت پر جو نورانی بھی ہے، جو کامیابی کی ضامن بھی ہے، اس پر عمل کرنے کی دل و جان کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔